ولید صاحب، پہلے تو آج کیونکہ عمران اور شاہ محمود کے اوپر فیصلہ آپ ہی سے رد عمل لے لوں، آپ کا ریئیکشن کیا ہے ایز اے پارٹی؟ جی ایز اے پارٹی جو ریئیکشن ہے، یہ الفاظ میرے پاس پارٹی کی پریس ریلیز بھی ہے، آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، پریس اپنے میں الفاظ میں دیکھیں، میرا سر شرم سے جھکا اس لیے ہوا ہے کیونکہ میرا تعلق قانون کے پیشے سے ہے، اور میں یہ تیسری جنریشن سے ہے، میں گرینڈ فادر مدر اور میں ایلڈر بردر، اور ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس شعبے کو چنتے ہیں کہ یہ ایک انصاف کا حصول یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے، اس میں یو کین بیکم اے پارٹ آف جسٹس بینگ ڈن. اور آج اب یہ ہماری پریس ریلیز کے بھی الفاظ ہیں کہ جس طرح سے انصاف کا قتل ہوا ہے، اور میں اس کے صرف دو اہم عناصر آپ کو پیش کر دیتا ہوں. آپ نے بہت سے اور کیسز کا بھی موازنہ کیا اس سے، میں ان میں نہیں جاتا، وہ چلیں ان کی اپنی ہوگی ان کے بارے میں لوگوں کو شکایات، میں اس کے بارے میں اپنی شکایات اور اپنی پارٹی کی، اور میں نے حالانکہ اس کیس میں وکیل نہیں ابھی تک رہا، آپ اپنی شکایت بیان جی، اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دوپہر میری ملاقات بیرسٹر سلمان صفدر سے ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ اس سارے کیس کو سپروائز کر رہے تھے، اور کچھ حصے میں جرا کرنے کے لیے سکندر ذوالقرنین صاحب آئے جن کو جرا کرنے ہی نہیں دی گئی. تو اب اس کے دو حصے خاص طور پہ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے ضروری ہیں. پہلا کہ اس کو ایک بند کمرے کا ٹرائل جو ہے کیا گیا، باوجود اس کے کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس بھیجا کہ جی اس کو ری ٹرائل کریں، اور 2 دفعہ ایک واپس بھیج دینا ہی ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے اعلیٰ عدلیہ کا ایک ماتحت جج کے پر. یہ ان اٹ سیلف انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا، وہ ڈٹائی سے اس کیس کو چلاتے رہے. 18ویں صدی کے ایک بڑے مشہور دانشور جورسٹ بینتھم جو ہیں، ان کی انگریزی کی ایک کہاوت ہے، یہ جدید انصاف کے بانیوں میں تصور ہوتے ہیں، کہ جب بند کمرے کے اندھیرے کے اندر جو ہے نا وہ نحوست اور برائی جو ہے وہ اپنے عروج پر جاتی ہے، اینڈ where there is publicity there is justice. Publicity is the soul of justice. یہ ان کے الفاظ ہیں. اس کے آپ اسی اصول کو آگے لے جاتے ہوئے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے جو یو این کے قیام کے بعد پاس ہوئی، پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. انٹرنیشنل کانویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ ہے، یا پہلے جو یونیورسل ڈکلیریشن ہے اس کا بھی آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے پبلک ٹرائل. ٹھیک ہے، بند کمرہ. اور دوسرا جی، دوسری چیز جو ہے جرا کے حق کو جو ہے وہ لا قانونی طور پر غیر آئینی طور پر اس کی نفی کر دینا. ہمارے آئین کا آرٹیکل 4، چلے میں انٹرنیشنل کنونشنز تو اپنی دونوں کنونشنز پبلک ٹرائل پر زور دیتی ہیں. آرٹیکل 14 ICCPR کا، آرٹیکل 10 اور 11 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے، بند کمرے کا ٹرائل اور پھر جرا کا حق. دیکھیں آرٹیکل 4 ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ کسی شخص کو آپ اس کی زندگی، آپ اس کی پراپرٹی، آپ اس کی لبرٹی، اس کی آزادی سے، آپ اس کی ریپوٹیشن سے محروم نہیں کر سکتے ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود دا لا. آرٹیکل 10A ایک بنیادی حق کے طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. اب دیکھیں کہ یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دن وہ وکلا نہیں آئے، کہ ایک کا دانت میں تکلیف تھی، دوسرا الیکشن کیمپین کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم منڈے کو آ جائیں گے. جج صاحب نے پروسیکیوشن کے وکیل جن کی تیاری ہے کہ سزا دی جائے، سزائے موت دلائی جائے ملزمان کو، انہیں کہا آپ ان کی جرا کریں. اور کل کے بچے وہ جن کو ابھی فائل 14 گھنٹے میں وہ کیا پڑھیں گے، کیس کیا تیار کریں گے، 18 گواہ انہوں نے کر دیے. اور نہیں، پھر کل جب وکلا پہنچے منڈے کو تو ان وکلا کو بشمول بیرسٹر سلمان صفدر کے آج انہوں نے بتایا ہے کہ کل انہوں نے کہا بے شک بیٹھے رہیں لیکن آپ جرا نہیں کر سکتے. جرا اور نمائندگی سے محروم کر دیا گیا ان کو. اور پھر صبح آ کے آج نہ کوئی فائنل آرگیومنٹس، نہ کوئی کچھ، کوئی کیس بلا کے پاس، ہاں جی آپ دونوں کو میں نے 10 سال کی قید، یہ 10 سال کی قید بقول بیرسٹر سلمان صفدر کے 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے معطل ہو جانی چاہیے.